بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسے ہی صبح اٹھا ارلی مارننگ تو کچھ دیر بعد ٹی وی آن کیا تو وہاں پہ خبر لگی ہوئی تھی کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں ویسے تو ان گرفتاریوں کے بڑا سخت خلاف ہوں، تو یہ کوئی مستحسن کام نہیں ہے۔ سیاستدان جو ہے ان کی گرفتاری اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے اوپر، اور اس کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔ بڑی کتنی سخت تنقید کیوں نہ کریں، اس کے اندر ایک گنجائش ہونی چاہیے۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ فواد چودھری صاحب کو جتنی گنجائش دی جائے وہ اگلی دفعہ اس سے بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ چاہے عدالتیں ہوں، چاہے چونکہ وہ وکیل بھی ہیں تو عدالتوں کے اوپر بھی اتنا ان کا جو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس گنجائش موجود ہے، اور الیکشن کمیشن کو تو کسی خط نہیں لاتے، کسی بھی آئینی ادارے کو۔ ان کے گریوینسز بھی ہوں گے اور شاید صحیح بھی ہوں۔ اس کے ساتھ یہ خبر ساری رات پورے شہر میں گردش کرتی رہی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں دیکھا صبح تو میرے فون کے اوپر کوئی 1-2 بجے قریب اس طریقے کے میسیج پڑے تھے مختلف لوگوں کے، جنہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ زمان پارک کے باہر وہ شامیانے اور ٹینٹس لگ گئے۔ اصل میں اگر تو انہیں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا ہوتا تو شاید کر لیتے، اور اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہ کر پاتے رات کو یا دن کو، جب بھی کیا جائے۔ اسی وجہ میں کل پرسوں اپنے جو ویلاگ سے انہیں بتایا، پچھلے کئی مہینوں بتایا کہ عمران خان صاحب پبلک پریشر کا وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے۔ جب ان کو گولی لگی تو بھی کوئی دیوانہ وار لوگ باہر نہیں نکلے۔ ٹولیوں کی صورت میں لوگوں کا نکلنا یہ ہر جماعت کرا سکتی ہے۔ سب سے اس سے تو مؤثر جو بڑی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، TLP وغیرہ اور ایون TTP کچھ علاقوں میں، اور باقی بھی اس طریقے سے چھوٹی جماعتیں، وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے باہر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے لیے صحیح خطرہ بنتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کو گولی چلی، بڑا بدقسمت واقعہ ہوا۔ پھر بھی کوئی پاکستان کے اندر سچ احتجاج نہیں ہوا، جو میرے لیے بھی اچنبھے کی اور حیرت کی بات تھی، کیونکہ دل دہلا دینے والے واقعہ تھا کہ عمران خان صاحب کے، اور پہلی خبر یہ تھی کہ کنٹینر پہ گولی چلی اور درجنوں لوگ زخمی ہو گئے، اور عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ خبر نہیں آ رہی تھی 3-4 گھنٹے تک کہ آیا وہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے نہیں ہے، اور ان کو شوخانہ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تو عجیب و غریب صورتحال تھی، اور کوئی کمیونیکیشن کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ میری تو ٹھیک ہے، کسی حد تک مجھے پتہ چل رہا تھا، میں تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھ رہا تھا، اور میں جب وہ ہسپتال سے میں پہنچے تھے تو میں انفیکٹ وہاں ہسپتال پہنچ بھی گیا تھوڑی دیر کے بعد، جب مجھے پتہ چلا کہ شوخانہ پہنچ گئے۔ اور پھر جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے معلومات کی، اور جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے تو میں نے ان کو اپنا ایک پیغام چھوڑ کے میں وہاں سے آ گیا۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس میں کوئی پبلک باہر نہیں نکلی۔ اب فواد چودھری صاحب کو الیکشن کمیشن کے اوپر کل بڑی انہوں نے جو بڑی ایک بے رحمانہ تنقید کی ہے، اس کے اوپر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ منشی ہیں، ان کو کہیں سے لکھا آتا ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا باقی تو اور کوئی سپریم کورٹ کا تو ان کا اشارہ ہوگا نہیں۔ اب باقی سیاستدان ہمارے نہ کس باغ کی مولی ہیں، وہ خود بھی کہہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے اوقات ہی نہیں ہیں، اور میں مانتا ہوں ان کے ساتھ متفق ہوں۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں۔ اداروں کا زوال جو ہم نے اس حکومت کے دوران دیکھا ہے، پاکستان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے۔ الیکشن کمشنر کو حکم دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی چیف منسٹر ہوگا، وہ محسن نقوی کا سائن کر کے دے دیتا ہے۔ تو اگر آپ اتنے کمزور ہیں اور تو آپ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھیں۔ بہرحال ایک ہمارے کوئی 35 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھی AWACS، یعنی کہ بڑے بڑے جہاز تھے جو کہ ہوا میں ہوتے تھے، جو کہتا تھا ارلی وارننگ کمیونیکیشن سسٹم۔ یہ ٹیکنالوجی کی پہلی ڈیولپمنٹ تھی، جن کے پاس ریڈار سسٹم تھے کمال کے، اور وہ ہر ملک کے اوپر نگرانی کرتے تھے۔ امریکہ کے پاس آئے، پھر انڈیا کو ملے، پھر پاکستان کو 3-4 مل گئے، تو یہ بڑی کمال کی چیز تھی۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ ارلی وارننگ کمیونیکیشن سسٹم AWACS۔ اب فواد چودھری جو ہے سیاست کے AWACS ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کوئی مائی کا جب خطرہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن مقدمہ چل رہا ہے
تو انہوں نے کہا بڑے دھڑے سے کہا کوئی مائی کا لال عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دیکھے. کسی کا باپ بھی نہیں گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. عمران خان کو اس وقت جو جیل بھیجے گا اس کا پھر پاکستان میں تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں نے کالم لکھا, میں نے کہا چوئی صاحب مائی کا لال تو نہیں کر سکتا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا لال جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. نے اس وقت سے جب انہوں نے طے کر لیا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا ہے تو کر ڈالیں گے. اب انہوں نے ساتھ ہی تحریک انصاف والوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی ہماری ریڈ لائن ہے. چنانچہ نااہل ہو گئے, ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی اور مائی کا لال بھی اسی طریقے سے دندناتا پھرتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بہت تقریریں بھی کی, کسی کو مسٹر ایکس کہا, کسی کو مسٹر وائی کہا, کسی کو مسٹر زیڈ کہا, کسی کا نام جنرل فیصل بتایا, کسی کا نام کچھ بتایا, اور باجوہ کو تو انہوں نے پھر اس کا ککھ نہیں چھوڑا گالیاں دے دے کے. لیکن ہوا وہی جو وہ چاہتے تھے. پھر جناب انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے فرمایا کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. پورے ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, ہر بندہ فکر مند ہوا کہ یار کہ یہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ ملک کے لیے بہت بڑا بحران پیدا کر سکتا تھا. دعائیں مانگی گئیں ہر طرف سے, ہمارے جیسے بندوں نے کی کہ اللہ کرے کہ ایسا واقعہ نہ ہو. اور سیاست کا مقابلہ سیاست میں, اگر عمران خان صاحب سیاست کے مقبول ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمات بھی نہیں بنتے, جینولی کوئی کیسز نہیں بنتے, ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی, تو اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں, تو ان کو سیاست کرنے کا حق ہے اور ان کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ میری شدید ان سے ناپسندیدگی ہے, لیکن میں مائنڈ نہیں کرتا ہوں. میرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی 3.5-4 سال رہے ہیں تو ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. ہاں مجھے بات کہنے کی اجازت ضرور دی جائے کیونکہ 3.5 سال کے دور میں, عمران خان صاحب کے دور میں میرے کالم سے پابندی لگی رہی اور میرے ٹی وی پروگرام پہ بھی میرے آن اینڈ آف بند کر دیے جاتے تھے یا مجھے محدود کر دیا جاتا تھا. مجھے بہت سارے ٹی وی والوں کا کہا گیا تھا کہ اس کو اپنے پروگرام میں نہ لیا کریں, حالانکہ میں نے کون سی کو توپ چلانی تھی. کیا پدی کا شور ہوا, میرا کیا مقابلہ کسی وزیر اعظم سے یا کسی آرمی چیف سے یا کسی اور سے. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر پھر انہوں نے بہت آگے بھی کہا جی کہ ریڈ لائن ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اور تحریک انصاف نے ٹرینڈز چلائے, ٹاپ ٹرینڈز گئے. اب یہ اس کا بھی ایک بڑی مصیبت ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر جو 50 لاکھ یا 50 کروڑ ٹرینڈز ہیں ان کی زمین پہ حقیقت کیا ہے. آج تک کے واقعات نے بتایا کہ زمین کے اوپر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہاں یہ بتاتا ہے اور لوگوں کے کچھ ذہنوں کو جو مؤثر ان کو اس کو جو کیپٹیویٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن زمین پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال عمران خان صاحب پہ پھر حملہ بھی ہوا, اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو وہ جو ریڈ لائن کراس ہوئی, مائی کا لال جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا لال جو ہے, اگر وہ ملوث تھا بقول عمران خان صاحب کے تو وہ دندناتا پھر رہے, اور پھر پاکستان کی پبلک بھی نہ نکلی. یہ ثانیہ اصل میں اب زمان پاک کے اوپر اگر 2 درجن یا 10 درجن یا 200 بندہ, کیونکہ کل جب اگر اتنا بڑا جلسہ جسے کال عمران خان صاحب نے جب دی تھی اور ایک لائیو اس کے اندر پرسوں دی تھی, اور کل انہوں نے پہلا کرنا تھا الیکشن کمیشن پر احتجاج, تو کچھ چند 100 بندے نہیں اکٹھے کر پائے تھے. ساری قیادت تھی لاہور کی, جتنی بڑی قیادت تھی, اعجاز چوئی صاحب, حماد اظہر صاحب, جو مرضی نام لے لیں, فواد چوئی صاحب, سارے کل موجود تھے. اور یہ ساری تقریریں وہیں پہ ہوئیں جن میں الیکشن کمیشن کو منشی کہا گیا, اور لیکن وہاں بندے نہ نکلے. اس سے پہلے میں نے کہا کہ ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا چند ہفتے پہلے گورنر کے خلاف انہوں نے ایک جلوس نکالا گورنر ہاؤس کے سامنے, اور کوئی گھیراؤ کرنا تھا, بندے نہ آئے. 200 250 بندہ, انتہائی مایوس حالت. میں وہ تو بات کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی تقریباً انہوں نے کوئی 35-40 جلسے کیے, حلف لیے لوگوں سے, پورا حلف نامہ پڑھا جاتا تھا باقاعدہ. فیصل جاوید پڑھتے تھے, عمران خان صاحب بھی دہراتے تھے اور سامنے لوگ بھی دہراتے تھے. قسم قرآن کھائی گئی کہ جی سارے 26 نومبر کو اسلام آباد آئیں گے اور اس کے اندر جہاد کریں گے اور آرمی چیف کی تعیناتی رکوائیں گے. یہ ساری باتیں ہوئیں, لیکن 26 نومبر کو اگر بندے ہوتے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اسلام آباد گھس جاتا. آپ اسلام آباد کے لیے نہیں کہتے, آپ اپنے آپ کو خود فریبی کا شکار ہے. کیونکہ میں نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو کل بھی کہا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہو تو انفیکٹ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو, آپ مجھے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. جو چیزیں کرتے ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو آدمی کا کتنا کو باکردار اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس پہ ہی ڈٹ جائے کہ میں اس میں ڈٹا ہوا ہوں.
کہ آپ نے میں یہ بات غلط بیانی کی تھی لیکن میں ڈٹ گیا ہوں. لیکن اس سے بھی آپ انکاری ہوتے ہو کہ نہیں میں نے نہیں بولا, انکار کر دیتے ہو, نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا. بہرحال وہ ناکامی عمران خان صاحب کے سامنے تھی. 2014 کی ناکامی عمران خان صاحب کی آزادی مات کی سامنے تھی. 25 مئی 2022 کی ناکامی عمران خان صاحب کے سامنے تھی. کوئی پریشر کریٹ نہیں کر سکے. 100 بہانے کہتے ہیں جی لاہور کے اندر بےمانہ تشدد ہوا, تو میں تشدد ہوا تو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ کے پی کے اندر سے بندے کیوں نہ نکلے. لیکن اللہ نے وہ موقع بھی دیا کہ پنجاب کی اور کے پی کی حکومتیں بھی پاس ہیں, لمبا چوڑا ہوا ہے, اور ایک عمران خان صاحب پہ قاطعانہ حملہ بھی ہو چکا ہے. اس کا بھی ایک تاش ہیجان پوری سوسائٹی کے اندر موجود ہے. پوری سوسائٹی تو نہیں کہنا چاہیے, عمران خان صاحب کے ماننے اور اسے چاہنے والوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی 26 نومبر کو نہ نکال سکا. تو میرا خیال ہے کہ جب گرفتاریاں ہوں گی تو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن دل میرا یہی کرتا ہے, اور حقیقت یہ میں بار بار ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ آرٹیکل 10A, جس میں فیئر ٹرائل, ہر ایک کو فیئر ٹرائل دیا جائے. نواز شریف کو فیئر ٹرائل نہیں ملے تھے. مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کا لگ گیا تھا, سپریم کورٹ نے بغیر ٹرائل کورٹ کا کام کر کے ان کو سزا دی. خدا کے واسطے عمران کے ساتھ نہ کرے. نواز شریف کو ایک جو پلانٹڈ قسم کی ایک جو پتلوں کی GIT بنا کے, جس میں 2 فوجی رکھ کے اور 2-3 سویلین رکھ کے, اور نواز شریف کو GIT سے جو ہے اور CIA کے ساتھ مل کے ابوظہبی میں 10 والیوم تیار کر کے ان کو نااہل قرار دینے کے لیے سازش کی گئی. عمران کے ساتھ وہ نہ ہو. نواز شریف کے ساتھ جسٹس ثاقب نثار کا اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا فوجیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ جو تھا جرنیلوں کے ساتھ, اب ہر جگہ ہر زبان زد عام ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہ ہو. نواز شریف عمران کو نااہل کرنا ہے تو اس کو اوپن اینڈ شٹ پہ کیس پہ کیا جائے, جس میں عمران خان خود کہے کہ ہاں یہ میں نے جھوٹ بولا ہے, اقرار کرے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ نہ ہو کہ جی اقامہ جو تھا اس میں بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ لینی تھی, نہیں لی. امریکہ کے اندر ایک ڈکشنری پڑھی ہے جس کا نام بلیک لا ہے. جج تھا جو شاہ خانم کے اندر پہ جا کے اس کو رفعتیں ملی, نوکری ملی, جھکنے والوں کو رفعتیں ملی. اس کے کمپرومائز پہ جاز الاحسن صاحب ہمارے بہت سینئر جج ہیں, شاید چیف جسٹس بن جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, وہ مانیٹرنگ جج بن گئے. ایک جج کو اتنا نہیں ہوا کہ وہ یہ کہتا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے مانیٹرنگ جج کرنا, کسی محتاط عدالت کا مانیٹر کرنا. لیکن وہ سزا دلانے کے لیے بنائے گئے تھے ججز. کس کو نہیں پتا کہ جاز الاحسن صاحب بھی پارٹنر اس کرائم کے اندر جو کہ نواز شریف کو سزا ہوئی اس کا شراکت دار تھے. اب عمران خان صاحب کے خلاف ایسی شراکت داری نہ کریں. ویسے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر چاہت ہو کہ آپ اس کے الٹ عمران خان صاحب کو فیور دی جائے, وہ بھی آپ سے توقع نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس کا جو پہلے خمیازہ آپ لوگوں کو بھوتنا پڑا ہے پبلک کے اندر, جو حقارت ہے. باجوہ کا حشر دیکھ لیکن لیا ہے نا کہ کتنی گالیاں کھائی ہیں, کہ ایک مثال بن چکے ہیں. ثاقب نثار مثال بن چکے ہیں. یہ لوگ پاکستان میں آنے کے قابل نہیں رہے. تو یہ صورتحال جو عمران خان صاحب کے نہ ہو. لیکن جو عمران نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ سائیکل عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا. گرفتاری ہوگی, نااہلی ہوگی, پارٹی صدارت سے نااہلی ہوگی, تحریک انصاف قائم رہے گی. تحریک انصاف شاید الیکشن بھی جیت جائے, اور آنے والا وقت جو ہے تحریک انصاف کی مزید گرفتاریوں کے بارے میں ببانگ دول بتا رہا ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ رائٹنگ از آن دا وال, دیوار پہ کنندہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان پہلے لوگوں میں سے ہوں گے جو گرفتار کیے جائیں گے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سواتی, فواد چودھری, شہباز گل, یہ نیٹ پریکٹس ہے. اصل معاملہ جو ہے عمران خان تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے, پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھ کے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.